کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر سردار ریاض صادق صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کلبھوشن یادو کے بارے میں جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا جس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا, ان کو اس آرڈیننس کے جاری کرنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی, وہ اس کو غیر ضروری سمجھتے ہیں. اب اس پہ بات کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر, پاکستان کے معروف ماہر قانون جناب اکرم شیخ صاحب سے. اور ان کو ہم نے آج اس لیے زحمت دی ہے کہ اکرم شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو پروسیڈنگ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی, یہ اس عدالت میں موجود تھے دی ہیگ میں, اور اس پر ان کی کافی انٹرنیشنل لاء پہ دسترس بھی ہے. اکرم شیخ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. بڑا سمپل سا سوال ہے کہ یہ جو پاکستان کے صدر کی طرف سے کلبھوشن یادو کو نظر ثانی کی اپیل کا حق دینے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا, کیا آپ کے خیال میں یہ آرڈیننس بہت ضروری تھا؟ بہت شکریہ میر صاحب. اللہ کے پاک نام سے میں اپنی التجا اور اپنی جو ہے سبمیشن شروع کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جو آئی سی جے کی ججمنٹ ہے اس کی روشنی میں تو حکومت پاکستان کو نہ یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ آپ کوئی قانون سازی کریں, اور نہ کوئی پرسن اسپیسیفک کوئی ایسی قانون سازی جو صرف ایک شخص کے لیے ہو, وہ نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرڈیننس نافذ کیا گیا ہے ایک نظر ثانی کا حق دینے کے لیے, وہ نظر ثانی کا حق جو ہے وہ ان کو موجود تھا کلبھوشن یادو کو, اور وہ حاصل کر سکتے تھے. اور فرض کیجئے پہلے نہیں تھا تو آرڈیننس کے جو 120 دن جتنی دیر وہ آرڈیننس موجود رہا ایوان میں نہیں پیش کیا گیا, ان کو انہوں نے اس آرڈیننس کے تحت وہ اپنا وہ کر سکتے تھے, درخواست اپنی دے سکتے تھے, انہوں نے نہیں دی. اور اس کے باوجود انہوں نے وہ تیسری کونسلر ایکسس بھی ان کو دی, وہ بھی انہوں نے اویل نہیں کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ان کے آرڈیننس جاری کرنے کے باوجود یا قانون سازی کرنے کے باوجود بھی اپنا ایک نظر ثانی کا حق استعمال نہیں کر سکتے, تو یہ کہنا کہ پاکستان کے اوپر بین الاقوامی پابندیاں لگ جائیں گی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آئی سی جے کی ججمنٹ سے یہ بات مترشح نہیں ہوتی. اس آئی سی جے کی ججمنٹ کا صرف ایک پیراگراف 141 جی, وہ میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اٹارنی جنرل نے جی ہمیں 2017 کا سیٹ وقار کا عزت مآب جسٹس سیٹ وقار احمد کی ڈویژن بینچ کا فیصلہ پیش کیا ہے, جس میں انہوں نے 29 سزائے موت کے جو قیدی تھے ان کو رہا کیا ملٹری کورٹ سے سزا پانے والوں کو. جی تو اور اٹارنی جنرل صاحب انور منصور صاحب کا یہ موقف ہے کہ ہمارا عدالتی نظام بہت مضبوط اور بہت مستحکم ہے, اور یہ ایک افیکٹو جوڈیشل ریویو جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے. میں اس بات سے بالکل متفق ہوں. ہمارا جو نظام عدل ہے بنیادی طور پر اس میں ایک بہت ہی افیکٹو جوڈیشل ریویو کا اس کا ایک سٹرکچر شامل ہے, لیکن اور جوڈیشل ریویو ہی بنیاد ہے. ہم شیخ صاحب آگے جو اس کا 142 ہے, پیرا 142 ہے, اس میں یہ بھی کہا گیا دی گورنمنٹ آف پاکستان ہیز اپیلڈ دا ڈیسیژن اینڈ دا کیس واز اسٹل پینڈنگ ایٹ دا کلوز آف اورل پروسیڈنگز ان دا پریزنٹ کیس. یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو یہ بھی پتا ہے کہ جس کیس کا حوالہ دیا ہے اٹارنی جنرل نے, اس کیس کے خلاف گورنمنٹ آف پاکستان اپیل میں گئی ہوئی ہے. نہیں, لیکن وہ اپیل میں گئی ہوئی ہے, اپیل کرنے کا گورنمنٹ آف پاکستان کو حق ہے, اور وہ انہوں نے اپیل کی ہے سپریم کورٹ میں. جی یہ دیکھیں میری بات سنیں, عالمی عدالت انصاف کی جو میکنزم ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. جو عالمی عدالت انصاف ہے یہ کسی ملک کے ذاتی معاملات میں بشمول نظام عدل میں مداخلت کرنے کا حق نہیں رکھتی. انہوں نے اس کیس میں مداخلت کی تھی جنیوا کنونشن کے آرٹیکل 36 کی وائلیشن پہ, کہ اس کو کونسلر ایکسس نہیں دی گئی. اور اس پہ بھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ کلبھوشن یادو اپنا نظر ثانی کا حق استعمال کرے اور کوئی درخواست دے
تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہاں کی عدالتیں اس کو جو حق حاصل ہے کونسلر ایکسیس کا، یہ اس کے اوپر اس کو اوپر توجہ دے کر اس کا فیصلہ کریں گی۔ نہ عالمی عدالت انصاف کو یہ حق حاصل ہے کہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر کوئی مداخلت کرے، اور نہ انہوں نے مداخلت کی ہے اس کیس میں، اچھا اب اور نہ مداخلت کرنے کے وہ مجاز ہیں۔ لیکن اکرم شیخ صاحب، جو پاکستان کے وزیر قانون ہیں فروغ نسیم صاحب، انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ صدارتی آرڈیننس جاری کر کے بھارت کے ہاتھ کاٹ دیے، اگر ہم یہ آرڈیننس جاری نہ کرتے تو بھارت یو این سیکورٹی کونسل میں جاتا، ہم پر اکنامک سینکشنز لگاتا اور ہمیں بڑا نقصان پہنچاتا، ہم نے تو بھارت کے ہاتھ کاٹ دیے۔ میں آپ کو میر صاحب بہت اچھی طرح پتہ ہے، آپ بہت عاجز مسکین آدمی ہوں، میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے جی، فروغ نسیم صاحب نے اگر ایسا کہا ہے تو یقیناً ان کے خیال میں کوئی بہت بڑی انفارمیشن ہوگی، لیکن میرے دانست میں نہ تو یہ کوئی پاکستان کے اوپر کسی پابندیوں کا باعث بن سکتی ہے، اور نہ پاکستان اتنی کمزور ریاست ہے کہ وہ بھارتی خوف اور اس کے تسلط کے اور اس کے عالمی دباؤ کے اثر کے نیچے زندگی بسر کرے۔ پاکستان کے جو افواج پاکستان ہیں وہ بلا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل سے دفاع وطن کے ایک ایک حصے کا نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اس کو استعمال کریں گے ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بھارت سے ڈرتے ہوئے اپنی قانون سازی کا اپنی پوری روش ہی بدل لینی چاہیے۔ اچھا اب ایک وزیر قانون صاحب کا اپنا ایک پرسپشن ہے، ان کا میں احترام کرتا ہوں، اچھا ان کا احترام کرتا ہوں، ان کے پاس ضرور کوئی انفارمیشن ہوگی۔ دیکھیں نا، ظاہر ہے ایک وزیر ہیں اور پھر کیبنٹ ہے، کیبنٹ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی نا، کوئی انفارمیشن ہوگی، میں اس کا پریوی نہیں ہوں، مجھے اس انفارمیشن کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے، لیکن کیا کسی قانون کے لیکن وہ تحت انفارمیشن پبلک ڈومین میں نہیں ہے، کسی قانون کے تحت کسی قانون کے تحت وہ نہیں کر سکتے، کسی قانون کے تحت یہ نہیں ہو سکتا؟ سر نہیں ہو سکتا سر۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت یہ ہمارا فروری میں 25 فروری کو یہ کہ ہمارا کیس کا انہوں نے فیصلہ اناؤنس کیا، بعد میں جولائی کے اندر چھپا یہ فیصلہ، اور 23 فروری کو میر صاحب وہاں اسی عدالت نے چاگوز کیس جو ہے اس کا فیصلہ کیا ایڈوائزری جورسڈکشن میں، ایک چھوٹا سا جزیرہ ماریشس، اور وہ فیصلہ کس کے خلاف تھا؟ برطانیہ اور امریکہ کے خلاف۔ اچھا، اور انہوں نے اس کا تہس نہس کر کے رکھ دیا برطانیہ اور امریکہ کی کلونیل جو سپریمیسی تھی۔ انہوں نے کہا آپ نے یہ جو چاگوز کے جزیروں پہ اس کے باشندوں سے پوچھے بغیر قبضہ کیا ہے، یہ غیر قانونی ہے، ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے۔ اور میں نے اسی بنیاد پر اپنی رائے دی تھی واپس آ کے کہ ہمیں ایڈوائزری جورسڈکشن میں کشمیر کا ایشو لے کے جانا چاہیے۔ اچھا، بلا شبہ بھارت ایک ممبر ہو، اقلیتی ممبر ہو، عارضی ممبر ہو وہاں سلامتی کونسل میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ایک دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان ایک ایسا تنازع ہے جو کسی بھی وقت ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ اچھا، اس کو حل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ابھی بھی آئی سی جے کی ایڈوائزری، اچھا یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، ہم ابھی کلبوشن پہ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ میں اس پر ایک سوال ایک بڑا اہم ہے، میں وہ آپ سے کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔